کہ اس دن یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، اور اس خیال سے رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی اور انہیں اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، تو بطور شکرانے کے وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو یہودیوں کے ساتھ ہماری یہ مشابہت ہمیں پسند نہیں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا لأصومن اليوم السابع، میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہوئیں کہ اگر روزہ رکھنا ہے پھر 9ویں کا بھی رکھ لیں اور 10ویں کا بھی رکھ لیں، اور اگر صرف 10ویں کے رکھنے کا ارادہ ہے پھر نہ رکھیں۔ ہاں، مشابہت سے بچنے کے لیے اگر 10ویں اور 11ویں کا رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ ہمارے دین کی اس عاشورہ کے متعلق ایک تعلیم تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی۔ دوسری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگرچہ وہ اس درجے کی نہیں ہے لیکن ایک جائز عمل اس سے بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرو، تو اس سے تمہارے کھانے میں اور تمہارے رزق میں پورے سال برکت ہوگی۔ اب کھانے کی کوئی خاص نوعیت بھی نہ بتائی کہ یہی کھانے میں ہونا چاہیے اور اسی قسم کی چیز پکنی چاہیے، گھر والوں پر کھانے کی وسعت کر دو۔ بس یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو عاشورہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کے علاوہ دین اسلام میں ان دنوں کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں۔ اور اگر اس کو کوئی اس سے آگے کی چیز سمجھتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور جس سے امت میں افتراق اور انتشار کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ البتہ ایک اور چیز ہے، ذی الحجہ کا آخر حضرت عثمان کی شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان میں 14 صحابہ کی شہادت ہے غزوہ بدر میں، اور شوال میں 70 صحابہ کی شہادت ہے غزوہ احد میں، اور پھر اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت ہے، اور پھر یکم محرم میں حضرت عمر کی شہادت ہے، اور اسی طرح پھر عاشورہ کے دن حضرت حسین اور ان کے گھرانے کی شہادت ہے، اور پھر یہ شہادوں کے ایک نئی داستان ہے شہادت۔ تو اس کے متعلق عرض کرنی ہے کہ شہادتیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے ہیں۔ یقتلون النبیین بغیر حق، حضرات انبیاء کی شہادتیں ہیں، اللہ والوں کی شہادتیں ہیں، حضرات خلفاء کی شہادتیں ہیں، حضرات صحابہ کی شہادتیں ہیں، اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ شہادت اسلام میں، شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہادت، اسلام میں اس کا عظیم الشان مرتبہ ہے۔ نبوت کے بعد اور صدیقیت کے بعد سب سے بلند مرتبہ شہادت کا، نبوت کے بعد اور صدیقیت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے تو یہ اس دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور موت کے وقت جو اللہ کی طرف سے کسی ایمان کو سب سے بڑا انعام ملتا ہے وہ انعام شہادت کا ہوتا ہے۔ اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبوت بھی ہے اور نبوت کے ساتھ ساتھ آخری نبوت ہے، اور آپ کا بلند مرتبہ اور مقام
دل و دماغ اور عقل وہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں بھی چاہتا ہوں مجھے اللہ کے راستے میں شہادت ملے. ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندگی دے، ثم اقتل، پھر مجھے شہادت ملے. میری چاہت ہے کہ ثم احیا، پھر مجھے زندگی ملے، اور ثم اقتل، پھر مجھے شہادت ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی جنتی جنت میں جانے کے بعد اس کا تصور کرے کہ دنیا میں آئے اور اسے کوئی بڑی سی بڑی نعمت ملے، کوئی جنتی نہیں چاہے. ہاں ایک شہید ایسا ہے وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا اللہ مجھے 10 بار دنیا میں بھیج اور ہر بار شہادت کا مزہ نصیب فرما. اس لیے کہ وہاں جو اس کا اعزاز و اکرام ہے اور جو وہاں اللہ تعالی کے پاس اس کی انعامات ہیں، تو وہ آرزو اور تمنا کرے گا اے اللہ شہادت دے. تو شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہادت، اسلام میں اس کا عظیم الشان مرتبہ ہے. قرآن کی ایک عظیم الشان آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کا جان خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ خریدار ہیں. سبحان اللہ، وہ تو مالک ہیں، وہ تو رازق ہیں، وہ تو خود مختار کل ہیں، لیکن دیکھیے خریدار بن رہے ہیں. اور خریدار بھی ایمان والوں کے بن رہے ہیں کہ ان کا جان و مال کا میں خریدار ہوں اور اس کی قیمت کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں انہیں جنت دوں گا. اور جن کا اللہ تعالی خریدار ہے ان کی نشانی کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون، قتل کرتے ہیں. ویقتلون، قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اور اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے اور درج کر رکھا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی. اور اللہ سے عہد میں اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اور جو کوئی اللہ سے یہ تجارت کر رہا ہے خوشیاں منائے. جو اللہ سے یہ سودا کر رہا ہے اپنے اس سودے پہ خوشیاں منائے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ راہ خدا میں شہادت مل جائے. سب سے اعلیٰ درجہ شہادت کا، شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر، اپنی دین کی حفاظت کے لیے کسی کافر کے ہاتھ سے مارا جائے. یہ شہادت کا سب سے اعلیٰ درجہ. اللہ کے راستے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کسی کافر کے ہاتھ سے مارا جائے. آج غزہ کے مسلمانوں کی قسمت جاگی ہوئی. اللہ رب العزت آج ان کے خریدار بنی ہوئی ہے. روئے زمین کا سب سے مقدس جہاد آج غزہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، جو بالکل بے غبار، ادھر مسلمان ادھر کافر، اور کافروں میں بدترین کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں سے دشمنی میں یہودی پہلے نمبر پر، مشرک دوسرے نمبر پر، بدترین کافر مقابلے پہ ہے. یہی شہادت کا جذبہ تو ہے کہ آج اتنی بڑی سپر طاقتوں کے سامنے وہ مسلمان کھڑے ہیں.
صدیوں پہلے کربلا کا واقعہ ہوا، لیکن آج کا کربلا کا واقعہ تو تازہ ہو رہا ہے۔ آج شہادتوں کا میدان سجا ہوا ہے۔ شہادت اسلام میں اس کا مرتبہ نبوت اور صدیقیت کے بعد سب سے بلند مرتبہ شہادت کا، اور شہادت کی بھی سب سے اعلی شکل اللہ کے دین کی خاطر کافر کے ہاتھ سے مارا جائے۔ اللہ میاں کہہ رہا ہے ہم ہیں ان کے خریدار، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی، یہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج کے دنیا پرستوں کو ان کی کامیابی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ شہید کو جب زخم لگتا ہے تو سچے نبی نے بتایا درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، اسی لمحے اللہ اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں نے مسجد میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور شہادت کا یہ اعزاز اور مرتبہ بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان مسجد میں تھے تو نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور ایک انصاری کہنے لگے واہ 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 کیا سودا ہے، کہنے لگے واہ 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 کیا سودا ہے، ہم یہ سودا فسخ نہیں کریں گے اور اس سودے کو فسخ نہیں ہونے دیں گے، یعنی نہیں توڑیں گے اس سودے کو، ہم یہ سودا کریں گے، ہم یہ سودا کریں گے، ہم یہ سودا ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی مزے کی چیز ہے نا، اور بہت ہی مزے کی چیز ہے۔ تبھی تو آج میرے عزیزوں یہ دین جو پہنچا ہے انہی شہیدوں کا خون کا برکت ہی تو ہے کہ میں اور آج مسلمان ہیں۔ اسلام کو جو بہار ملی تھی اور اسلام کو جو عروج ملا تھا، انہی شہیدوں کے خون کی برکت اور ثمرہ ہی تو تھا۔ اور دنیا کفر مسلمانوں کے اسی جذبہ شہادت سے اس پر کپ کپی طاری ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسی جذبہ شہادت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی آدمی دنیا پرست بنے گا، شہوت پرست بن جائے گا، نفس پرست بن جائے گا، جینے کا شوق بڑھ جائے گا، وہ کہاں شہادت چاہے گا؟ شہادت کی تمنا تو وہ مسلمان کرتا ہے جسے پتا ہے زندگی وہ ہے، اور اس زندگی تک پہنچنے تک سب سے بہترین سفر شہادت کا ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ نے ایک خاص قسم کی زندگی دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، انہیں اللہ رزق دیتا ہے، اللہ انہیں ایسی زندگی دیتا ہے جس کا تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، بڑے خوش ہیں جو ان پر اللہ کا فضل و انعام ہے اس پر بڑے خوش ہیں۔ یہ شہادت کے فضائل، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری پڑی ہیں، کیونکہ شہادت یہ نتیجہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ یہ شہادت یہ نتیجہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اور اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا ہوا۔
حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید ہوئے. خلفاء شہید ہوئے. بدر میں بڑے صحابہ شہید ہوئے اور ان صحابہ میں بڑے بڑے لوگ موجود. احد میں 70 لوگ شہید ہوئے اور ان 70 میں ایک ایسا شہید بھی تھے سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر آن ہر گھڑی محافظ، نگران، حفاظت کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید الشہداء جتنے اسلام میں شہید ہیں، جتنے بھی شہید ہیں، ان شہیدوں میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز اللہ کے نبی کے چچا کو ملا کہ آسمان سے اس کے لیے لقب آیا کہ یہ شہیدوں کا سردار ہے. سید الشہداء، اور ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ پہچان مشکل ہو گئی. بہنا آئی، اس نے پوروں سے پہچانا، انگلیوں سے پہچانا. کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، اس کا ہار بنایا گیا. ایسی دردناک شہادت. جب مدینہ لانے لگے ان شہداء کو تو احد کا پہاڑ بھی ساتھ چلنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہ لے کے جاؤ ورنہ احد بھی ساتھ چل پڑے گا، یہی تدفین کر دو، یہی تدفین کر دو ان کی. وہاں مصعب جیسا شہزادہ بھی موجود ہے. آپ شہداء احد کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، مصعب جیسا شہزادہ حسین، اتنا حسین تھا. جب احد میں شہید ہوئے تو آواز لگی اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اتنی شکل میں میل تھی. تو اسلام کا دامن تو شہیدوں سے بھرا ہوا ہے. شہادت مسلمانوں کو مایوس نہیں کرتی، ان کے ایمان کی حرارت کو جلا بخشتی ہے، ان میں جذبہ شہادت پیدا کرتی ہے، انہیں اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ دیتی ہے. اس لیے مائیں اپنی اولاد کی شہادت پہ خوشیاں منایا کرتی تھی، مٹھائیاں تقسیم کیا کرتی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا کرتی تھی. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے پالے، جوان کیے، 1 2 3 4 5 سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو. اور کہا میں نے پالا ہی ان دنوں کے لیے تھا، اور جب سارے شہید ہو گئے کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان شہداء کی برکت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے آپ نے عزت دے دی میرے گھرانے کو کہ میرے گھرانے میں ایسی دولت شہادت آ گئی. یہ رونے دھونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پیٹنے مرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس سے تو مسلمانوں میں جذبہ ہے، شہادت کا جوش پیدا ہوتا ہے. تو ہم اپنے شہیدوں کو یاد رکھا کریں، ہم اپنے شہیدوں کے تذکرے کیا کریں، اور اپنے بچوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ اللہ کے راستے میں. یہ دین جو آج تک مجھ تک کلمہ پہنچا ہے میرے عزیزو، شہادتوں کی دستانیں، قربانیاں ہیں، شہداء کا خون ہے. اللہ رب العزت ان شہداء کی برکت سے یہ مبارک جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مرنا تو ہے لیکن اللہ کے راستے میں موت آ جائے کیا ہی کہہ رہے. کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی نرس کے ہاتھ میں مرتا ہے، کوئی کہاں مرتا ہے، اور کوئی اللہ کے راستے میں مرتا ہے. خوش نصیب. اللہ اپنی پسند کی زندگی دے اور اپنی پسند کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.